بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام البیان کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ فرحت ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 62 سے 66 تک پڑھیں گے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو دور کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے ماننے والے، والنصارى، اور عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، والصابئین، اور صابی، یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، یعنی صرف ایمان کا زبانی دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہوں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اجر ضائع نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت قدردان ہے، کسی کا ذرے برابر بھی عمل وہ ضائع نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹی سی برائی بھی کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے لا رکھی جائے گی، بلکہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو شمار کر رکھا ہے، گن گن کے لکھ رکھا ہے۔ جی صرف لکھ نہیں رکھا بلکہ گنا بھی ہے کہ کون سی نیکی یا کون سا کام کتنی دفعہ کیا، کون سی غلطی کتنی بار ریپیٹ کی، نامہ اعمال میں جھوٹ کی تعداد کتنی ہے، غیبت کی تعداد کتنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کس درجے کی ہوئی، کتنی ہوئی، یعنی پورے گرافس اور سٹیٹسٹکس کے ساتھ انسان کا نامہ اعمال اس شکل میں اس کے سامنے رکھا جائے گا، یعنی پورے سٹیٹسٹکس اور گرافس کے ساتھ اس طرح نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا کہ انسان خود بھی حیران ہو جائے گا۔ اسی لیے جن لوگوں کے عمل برے ہوں گے وہ نامہ اعمال کو چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج انسان دنیا میں کتنی غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم بہت کچھ بولتے چلے جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں یا بعض اوقات محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے اس کو بھی ضبط کر رہے ہیں، اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں آئے گا تو اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور ہر طرح کا خوف ان سے زائل ہو جائے گا، اور اسی طرح انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اپنے پاسٹ پر، ماضی پر۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ جس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جو اپنی منزل سے دور رہ جاتا ہے، جس کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب اپنے اعمال کا اجر سامنے پائیں گے تو انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی پر انہیں کوئی ریگریٹس نہیں ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اچھا بدلہ آج ان کے سامنے موجود ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ خوف اور غم دو ایسی چیزیں ہیں
جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ دنیا کے حالات، انسان کے آس پاس کے ماحول، یہ ساری چیزیں انسان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن خوف سے نجات اور غم سے نجات کلی طور پر دنیا میں ممکن نہیں۔ ہاں، جب انسان اللہ کا وفادار بن کر رہتا ہے تو باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن انسان کے اپنے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، یعنی اسباب اور حالات اور واقعات تو ہوتے ہیں، وہی خبریں وہ بھی سنتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیات عارضی ہوتی ہیں۔ ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں رہتے، کوشش کرتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، لیکن جو چیز ان کے بس سے باہر ہو اس کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غم سے نجات بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ مضبوط تعلق، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو غم سے نجات دیتی ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی، اندھیروں پر اندھیرے تھے، کسی طرف سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا، تو انہوں نے اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر صرف تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ مچھلی پانی کے اوپر کی سطح پر آئی، کنارے پر آ کر مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا، پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، باقی اہل ایمان کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص جو خوف یا غم کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رنج کا ضرور ازالہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، تو اس وقت ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت سے لے لو، مضبوط پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو یاد رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں نجات کا پروانہ مل سکے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات دی تھی، اس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، ان کے لیے اس میں بہت سے فائدے کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو بھلا دیا، اگنور کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہے اور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر، اور کوہ طور کوئی معمولی پہاڑ نہیں، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر جیسے بادل ہوتا ہے اس طرح سر کے اوپر معلق کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوط پکڑو، یعنی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ سکسیس کا کرائیٹیریا اس میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو قوت سے پکڑو، مضبوط پکڑو۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آخری کلام، جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں
کیا ہم ہر روز اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا نکالتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے معاملات اور مشکلات میں اس کتاب کو اپنا رہنما بناتے ہیں، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کی شکل میں ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو، واقعی مسلمان کہلانا چاہتے ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکو، پھر تم قرآن سے الگ رہ کر زندگی بسر کر سکو۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ مسلط کر کے ان کو دیا تھا، وہ آج اس کے بغیر ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو باقی کتابوں سے اوپر رکھیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں، خود نہ بھی پڑھیں تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی زیادہ قدردانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ اے بندے، تو نے سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، تیرے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہ تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ عربی زبان میں ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس کو سمجھنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یاد بھی رکھو، یعنی صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ دنیا میں رسوائی سے، ذلت سے، مسکنت سے، اللہ کے غضب سے، اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی سے۔ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو نعمتیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے مواقع بھی، لیکن انسان نعمتیں پا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اگنور کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی ایسا امتحان لے آتے ہیں اور بندے کو اس ٹیسٹ میں ڈال کر، اس امتحان میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ شاید یہ بندہ میری طرف لوٹے اور مجھ سے دعا مانگے اور ہدایت پر آ جائے۔ لیکن جب بندہ پھر نہیں لوٹتا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑے امتحان میں ڈالتے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے بھی چھوٹے چھوٹے امتحان ہوئے تھے، اور یہاں ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور ایک طرح سے ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ڈنڈا دکھا کے کہنا کہ یہ لیتے ہو یا نہیں، یہ کام کرتے ہو یا نہیں، تو ان کو یہ کتاب پکڑائے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ زبردستی نہیں کرتے، کسی پہ جبر نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ کیوں زبردستی کی جا رہی؟ تو بات یہ کہ اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے چنا تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی جس سے وہ غفلت برت رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی کی اور فرمایا کہ لو اس کتاب کو، کیونکہ تمہیں اسے دوسرے دنیا تک لے کر جانا ہے۔ لیکن اس وقت تو انہوں نے حامی بھر لی ڈر کے مارے، کہ ظاہر ہے کہ سر پہ اگر کچھ آ رہا ہو، اگر کسی کو آ جائے کہ یہ کام کرو ورنہ چھت گر جائے گی، تو انسان نہ چاہتا بھی وہ کام کرے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ پھر منہ پھیر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ چاہتا تو تمہیں فوراً پکڑ لیتا، فوراً عذاب دے دیتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بندوں کو دنیا میں طویل عرصے تک مہلت دیتا ہے، کبھی نعمت سے آزماتا ہے، کبھی تکلیف سے آزماتا ہے، کہ شاید بندہ میری طرف پلٹ آئے اور نقصان سے بچ جائے۔
دنیا کا نقصان بھی نقصان ہے، لیکن آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جب انسان اس وقت اس نقصان کو دیکھے گا تو پھر پیچھے پلٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق خود کو تبدیل کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے اللہ کے کلام کو تبدیل کریں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو بھی، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ، ان کی ہسٹری بھی معلوم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ ہفتے کا دن، سبت کا دن بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا، اس دن ان کو کام کاج کرنا منع تھے، وہ دن عبادت کا دن تھا، اور انہیں اس چیز سے روکا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بزنس یا کاروبار کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، عبادت کے وقت مسجد میں چلے جاؤ، اور مسجد سے نکل کر اگر پھر تم بازار جانا چاہتے ہو، کام کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے سبت کا پورا دن مکمل چھٹی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک قوم تھی، انہی میں سے ایک گروپ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو انہیں روکا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں پکڑتے۔ لیکن انہوں نے ایک چال بازی کی، اور وہ یہ تھی کہ جمعے کی شام کو یہ نیٹ لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، کیونکہ مچھلیاں سیٹرڈے کو بہت زیادہ اوپر آتی تھی پانی کے۔ تو یہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے تو سیٹرڈے کو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ایک طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ بظاہر کہنے کو ایک بہت انوسنٹ سی بات ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن دراصل تو وہ کر رہے تھے کہ جمعے کی شام کو جال لگا کر اتوار کو نکالنا اور ساری ہفتے کے دن مچھلیوں کا نیٹ کے اندر آنا، یہ بھی تو کام ہی کا ایک طریقہ تھا۔ اصل تو وہ مقصد تھا کہ اس دن مچھلیاں پکڑنی ہی نہیں، لیکن انہوں نے ایک اور طریقے سے، ایک چال بازی کے ذریعے مچھلیاں پکڑیں۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل، یعنی ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بالکل بندر کی طرح ہو گئیں، جسم بھی، حتیٰ کہ پیچھے دم بھی ہوتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یعنی نسل آگے نہیں چلی۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں بنی اسرائیل کے ان مسخ شدہ لوگوں کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس میں عبرت ہے باقی سب لوگوں کے لیے کہ تم ہیلہ سازی کے ذریعے اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس قصے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ یعنی سب لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ اچھا فلاں علاقے کے لوگ جن کو بندر بنایا گیا تھا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اب یہاں دیکھیے کہ عام لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے نصیحت۔ عبرت ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر لے، اور نصیحت اس سے آگے کی چیز ہے کہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی میں ایسی چیزوں سے بچے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا قرب نصیب کرے، اخلاص نصیب کرے، سچے دل سے اپنے احکامات کو قبول کرنے کی توفیق دے، عمل صالح سے نوازے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين